السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہو کہ آپ سب خیریت سے اور اپنے گھروں میں پرسکون ہوں گے۔ ناول شروع کرتے ہیں۔ مجھے مانگنے کی ادا نہ دے، از قلم مریم عباس۔ یہ اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ اندھیری کوٹری میں گردش کرتا سوال اس کے اندر اتر آیا تھا۔ میں کون ہوں؟ میں یہ چہرہ ہوں؟ میں یہ جسم ہوں، لیکن یہ چہرہ، یہ جسم دن بدن اپنی ساخت کھو رہا ہے۔ کیا میں کھو رہا ہوں؟ اس نے ذہن کے سامنے سوال رکھا، لیکن وہاں ایسی خاموشی اور سکوت تھا جس میں نفی یا اثبات نہیں تھا، بلکہ ایک تقدس تھا۔ اس تقدس کی چادر اوڑھے وہ ذہن کی سطح سے ایک قدم نیچے اترا تھا۔ وہاں ایک نئی دنیا تھی، محسوسات کی دنیا، جو احساس دلا رہی تھی کہ وہ کھو نہیں رہا بلکہ کچھ پا رہا ہے، کچھ ایسا جو اس کے پاس پہلے نہیں تھا۔ میرا جسم کھو رہا ہے، لیکن نہیں کھو رہا۔ اس کا مطلب میں میرا جسم نہیں ہوں۔ جسم مادی چیز ہے۔ میں ہمیشہ سے سنتا آ رہا ہوں، انسان جسم سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ میں اپنی سوچ ہوں۔ یکدم اسے نیا سرا ملا تھا۔ سوچ۔ اس نے اس نئے سرے کو تھاما۔ میں سوچ ہوں، لیکن سوچ کیا ہوتی ہے؟ سوچ کچھ نہیں ہوتی، سوچیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ سوچیں جو بن بلائے مہمان کی طرح دل و دماغ میں بسیرا کر لیتی ہے، اور ایک وہ سوچیں جنہیں ہم خود دعوت دیتے ہیں۔ ایک وہ سوچیں جو تھکان دیتی ہیں، اور ایک وہ سوچیں جو راحت دیتی ہیں۔ ایک وہ سوچیں جو بے مقصد کسی جھونک کی طرح دماغ سے لپٹی رہتی ہیں، اور ایک وہ سوچیں با مقصد اور منظم ہوتی ہیں۔ میں کون سی سوچ ہوں؟ بے مقصد یا با مقصد؟ میرا نقطہ آغاز کیا ہے؟ یہ نقطہ کہیں میرے اندر ہے یا خارجی ہے؟ اس نے ایک بار پھر ذہن کے سامنے سوال رکھا۔ وہاں ایک بار پھر خاموشی تھی۔ خاموشی، بالکل خاموشی۔ ایک لمحے کے لیے ایسے ہی خاموشی چھائی رہی، جہاں کسی سوچ کا بھی گزر نہیں تھا۔ ایسے لمحے ہوتے ہیں جہاں کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ اگر میں سوچ ہوں تو جب سوچ نہیں ہوتی تو مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں ہوتا ہوں۔ میں اس لمحے کو محسوس کرتا ہوں جہاں کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ میں سوچ نہیں، میں وہ ہوں جس میں سوچ ابھرتی ہے۔ وہ کیا ہے جس میں سوچ ابھرتی ہے؟ میں کیا ہوں؟ ٹھنڈے فرش پر سیمٹ اکھڑی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے وہ خود سے سوال کر رہا تھا، ایسا سوال جس پر پچھلے 30 سال سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ وقت نے سارے کے سارے پردے بے رحمی سے اتار پھینکے تھے۔ وہ اب پوری کائنات میں اس سے یہی سوال پوچھ رہے تھے جو اس نے خود اپنے آپ سے کبھی نہیں کیا تھا۔ حالانکہ کرنا چاہیے تھا۔ اتنا بنیادی سوال تھا یہ۔ میں تھا کیا؟ حال میں جواب نہ پا کر اس نے ماضی میں چھلانگ لگائی، اور پھر اسے یاد آیا کہ ایک وقت تھا جب وہ طلب تھا، سراپا طلب، سراپا خواہش۔ ایسی خواہش جو اس کے اندر کی گہرائیوں سے نکلتی تھی، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ملنے کا خیال جسم کو راحت بخشتا تھا، جس کی خوشبو سے سوچیں مہکتی تھیں، جس سے وصال کی امید، ہر خواہش، ہر جذبے میں نئے رنگ بھرتی تھی۔ وہ طلب، وہ خواہش، وہ جذبہ جسے دنیا محبت کہتی ہے، وہ محبت جس کا محور ایک انسان کی ذات ہوتی ہے، ایسی ہی ذات جس سے پوچھا جاتا ہے تم کون ہو؟ کبھی وہ کہتی ہے میں جسم ہوں، کبھی کہتی ہے میں سوچ ہوں، کبھی کہتی ہے میں طلب ہوں، کبھی خواہش ہوں، میں پیاس ہوں۔ میری تشنگی ازل سے ہے، اور اس تشنگی کا موجب ایک ہی ذات ہے، فقط ایک ہی ذات۔ ڈارک گرین کلر کے کوٹ سٹائل شرٹ کے اندر لائٹ گرین کلر کی پلین اسٹریٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، وہ ایک کارنر ٹیبل پر بیٹھی اپنے فون میں مصروف تھی۔ اسے آئے ابھی صرف 10 منٹ ہوئے تھے۔ 20 منٹ اس نے یہاں مزید گزارنے تھے، اور پھر اس نے نکل جانا تھا۔
हेलो। कोई बिल्कुल इसके सर पर आकर खड़ा हुआ था। इसने नागवारी से नजरें उठाकर देखा। अहमद सदीकी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट फैलाए इसके सामने खड़ा था। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इसकी आंखों की नागवारी इसने जांच ली थी। तभी गर्दन पर हाथ फेरता वो शर्मिंदा सा नजर आया। कोई भी जवाब देने की बजाय वो सवालिया नजरों से इसकी तरफ देख रही थी। बैठ सकता हूँ यहाँ? इसके सामने पड़ी कुर्सी की बैक पर हाथ रखे वो इजाजत तलब नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। बैठ जाएं, कुछ सोचकर इसने जवाब दिया और फिर फोन बंद करके सामने टेबल पर रख दिया। वो अब पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो थी। इसके इजाजत मिलते ही इसने कुर्सी संभाल ली थी। लगता है पार्टी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपका। इधर उधर खुशगपियों में मसरूफ लोगों पर नजर डालकर इसने कहा था। जी ऐसा ही है कुछ। सीने पर हाथ बांधकर वो टेक लगाकर बैठी थी। अहमद की नजर इसके चेहरे पर ठहरी थी और कुछ लम्हों के लिए साकित हो गई। खिलाफे मामूल इसने आज आंखों में काजल लगा रखा था और स्याह बालों के सिरे कर्ल किए हुए थे। इसकी साफ रंगत गहरे रंग के लिबास में नुमायां हो रही थी। अच्छी लग रही हैं आप, बल्कि ये कहना चाहिए हमेशा ही अच्छी लगती हैं आप। वो जैसे mesmerized सा था। शुक्रिया। इसने अपनी महसूस बेनियाजी के साथ तारुफ वसूल की। आंटी से पता चला था कि आप रजा भाई के इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही हैं। कैसी जा रही है आपकी जॉब? बहुत अच्छी। रजा भाई के साथ काम करना यकीनन एक बहुत अच्छा तजर्बा होगा आपके लिए। इनका छोटा भाई फिदा मेरा क्लास फेलो था। इनके यहाँ मेरा काफी आना जाना होता है और रजा भाई से भी अच्छी सलाम दुआ थी। बहुत दिलचस्प आदमी है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो काफी ग्रो कर गया है आपका इंस्टीट्यूट। काफी सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं आप लोग। आप इंस्ट्रक्टर हैं? जी। किस प्रोग्राम में? कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम्स में। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। कम्युनिकेशन वाकई एक आर्ट है। बिजनेस स्टडीज में भी इस पर बहुत फोकस किया जाता है। मैंने इंग्लैंड में एक कोर्स किया था कम्युनिकेशन स्किल्स पे। दूसरा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में शुरू किया था किसी ज़माने में, मगर वो अधूरा रह गया और फिर बात से बात निकलती चली गई। ये वो मौजू था जिसमें हुरैन वाकई इंटरेस्टेड थी। 20 मिनट की बजाय वो 1 घंटे बाद उठी थी। उठने से पहले इन दोनों के दरमियान फ़ोन नंबर्स का तबादला हो चुका था। वो रात खामोश थी। हालांकि तारों ने बड़ी चाह से फलक की स्याह चादर पर महफिल सजाई थी। चांद ने भी इस महफिल की रौनक बढ़ाने की अपनी सी कोशिश की थी, लेकिन झिलमिलाती रोशनी में घिरे स्विमिंग पूल के किनारे पर सीढ़ियों पर बैठी इस लड़की के दिमाग और दिल पर भारी बोझ था। सौरात की तमाम तर खूबसूरती इसके लिए बेमायनी थी। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? इसने चेहरा हाथों में छुपाया हुआ था। स्याह सिल्की बाल इसके वजूद के गिर्द हसार बना रहे थे। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कैसे कर सकती हूँ मैं? गहरा पछतावा इसके नम लहजे में बोल रहा था। कैसे सामना करूंगी मैं सर का? क्या कहूंगी? इतनी अहम जिम्मेदारी जो मैंने इतने ज़ौक शौक से उठाई थी, मैं इसमें मुकम्मल नाकाम हो गई हूँ। ओ माय गॉड, इतनी अहम फाइल कैसे गुम कर सकती हूँ मैं? इसके असाब शदीद किस्म के तनाव का शिकार थे। आने वाले वक्त का ख्याल इसे बेचैन किए हुए था। अस्सलाम वालेकुम जी। वो इसके सामने आ खड़ा हुआ था। क्या है? इसने एक झटके से सर उठाया। अंदाज में नागवारी थी। जी ये फाइल। इसके हाथ में नीले कवर वाली फाइल थी। ये किधर से मिली तुम्हें? इसने इसके हाथ से फाइल झपटी। एकदम ढेरों बोझ इसे अपने कंधों से सरकता हुआ महसूस हुआ। वो जी, चौकीदार किसी काम से बाहर गया था तो इसने मुझे गेट पर बैठने को कहा था। कोई बंदा आया था बाइक पर, इसने दी थी, आपको दे दूं। माली वजाहत दे रहा था। ये कब की बात है? यही जी कोई असर की। और तुम अब दे रहे हो मुझे? तुम्हें अंदाजा है कुछ कि मैं कितनी परेशान थी इसके लिए? इसका अंदाज गुस्सीला था। माजरत हुआ हूँ जी कहकर वो मुड़ गया था। सुनो, इसने पीछे से पुकारा था। जी।
वो एक बार फिर हाथ बांधे इसके सामने खड़ा था। जिस शख्स ने ये फाइल दी थी, इसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? जी नहीं। किस तरह का हुलिया था इसका? इतना गौर नहीं किया था जी मैंने। बाइक पर था, आम सा ही था, कुछ खास नहीं था। वो जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। हेलमेट पहना हुआ था इसने? जी। वो किसी और सोच में गर्क हो चुकी थी। मैं जाऊं जी? वो भूल चुकी थी कि वो खड़ा है। हाँ जाओ। वो एकदम हाल में लौटी। आज हम मॉड्यूलेशन वॉइस पर बात करेंगे। बेबी पिंक और ग्रे कलर के लिबास में मलबूस वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्लास में मौजूद लोगों की तवज्जो हासिल करने में इसे कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। इस वक्त भी इन 15 लोगों की नज़रें इसी पर जमी हुई थी। मॉड्यूलेशन वॉइस यानी हम अपनी टोन, पिच, अल्फाज पर दबाव और बोलने की स्पीड से किस तरह अपने पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। इसकी आवाज़ खूबसूरत थी, इसके बोलने का अंदाज दिलकश था। वहाँ मौजूद कोई एक शख्स भी ऐसा ना था जो ये लबो लहजा अपनाना ना चाहता हो। हमेशा की तरह पहले हम डिस्कस करेंगे, वीडियोस देखेंगे, फिर प्रैक्टिस सेशंस होंगे और फिर एग्ज़ाम। वो कमरा क्लासरूम की तर्ज पर बना हुआ था। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले वो 15 लोग इसके सामने कुर्सियों पर बैठे थे। वो इनके सामने बने ज़रा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए बात कर रही थी। प्लेटफॉर्म के दाएं कोने पर रोस्ट्रम रखा हुआ था और इसके पीछे दीवार पर प्रोजेक्टर की डिस्प्ले शीट लगी हुई थी। डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि जिसमें ज़ाहिर हो कि मॉड्यूलेशन वॉइस क्यों ज़रूरी है? रोस्ट्रम पर दाईं कोहनी टिकाकर वो खड़ी हुई थी। हाँ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। वो एक कम उम्र सी लड़की थी। मेरे फिजिक्स के टीचर पढ़ाते हुए हमेशा एक ही टोन में बात करते थे। जब वो पढ़ा रहे होते थे तो पूरी क्लास सो रही होती थी। इस बात पर दबी दबी सी हंसी उभरी थी। तभी रोस्ट्रम पर पड़े इसके फ़ोन की बेल बजी। अहमर कॉलिंग। कॉल काटते काटते न जाने क्या सोचकर इसने उठा ली। क्लास में डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी थी, सो वो फ़ोन लिए कमरे से बाहर निकल आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अहमर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं रज़ा भाई से मिलने आया था, तुमसे हो सकती है मुलाकात? कहाँ हो अभी तुम? रज़ा भाई के ऑफिस में। ऐसा है अहमर कि मेरी अभी क्लास चल रही है। कब तक है तुम्हारी क्लास? अभी 35 मिनट बाकी हैं, मैं वेट कर लेता हूँ। देख लो, अच्छा खासा टाइम है। कोई नहीं, मैं भाई रज़ा से गपशप लगाता हूँ, लेकिन तुम्हारी क्लास ख़त्म हो जाए तो लंच पर चलेंगे बाहर। बाहर? क्यों, इसके बाद तो फ्री होना है ना तुमने? चलो ठीक है। 1 घंटे बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। लंच के बाद वो लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। एक भरपूर शाम गुजारने के बाद जब वो घर आई तो इसका अहमद सिद्दीकी के बारे में नुक्ता नज़र काफ़ी हद तक बदल चुका था। इतना भी ऑर्डिनरी नहीं था वो। हासी दिलचस्प शख्सियत का मालिक था। देखो प्लीज़ बता दो मुझे तुम कौन हो? आज इस अफसर के लबो लहजे में बेचारगी थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है ये जानना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। इसके सामने कुर्सी पर रखा वो जैसे आखिरी हर्बा आजमा रहा था। मेरे कैरियर का, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। इसके अंदाज में वाकई इल्तिजा उतरी थी। तुम्हारा ये छुपाना तुम्हारा किसी काम नहीं आने वाला। तुम अपनी ज़िंदगी के 7 कीमती साल ज़ाया कर चुके हो। तुम जिस्मानी तौर पर तकरीबन नाकारा हो चुके हो। शदीद किस्म के तशद्दुद से गुजरने के बाद तुम्हारी ज़हनी इस्तेदाद भी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। तुम्हारा अगर कोई कैरियर था तो अब नहीं रहा। देखो, रहम करो खुद पर। बता दो मुझे कि तुम कौन हो? इसके सामने कुर्सी खींच कर बैठते हुए इसने दोस्ताना अंदाज अख्तियार किया था। मैंने सोचा है, बहुत सोचा है इस बारे में, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंचा। बहुत धीमी सी आवाज़ इसके लबों से निकली थी। अफसर ने आगे बढ़कर इसके घुटने पर हाथ रखकर इतनी आहिस्तगी से पूछा जिस तरह वो खुद बात कर रहा हो। यही कि मैं कौन हूँ? अच्छा, तो वो कुछ जान लेने के लिए बेचैन था।
ایک سرا ہاتھ آیا ہے میرے، اس کے انداز میں سکون تھا۔ وہ کیا؟ وہ مزید آگے کو جھکا۔ مجھے لگتا ہے میں طلب ہوں، کوئی خواہش ہوں۔ اب کہ وہ کچھ کھویا کھویا سا لگا۔ کیسی طلب، کیسی خواہش؟ افسر کے انداز میں بیزاری اتری۔ وہ دوبارہ سے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیسی طلب، اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ مجھے بتاؤ تمہیں کس چیز کی طلب ہے، تمہاری ہر طلب پوری کروں گا میں۔ وہ ایک بار پھر آگے کو جھکا۔ کہا نا کہ یہ رنگ بدلتی رہتی ہے، کبھی ایک پانی کی بوند کی طلب پوری کائنات پر حاوی ہو جاتی ہے، کبھی ایک پرسکون نیند کی طلب جلتی آنکھوں کی حسرت بن جاتی ہے، کبھی جسم سے اٹھتی ٹیسیں سراپا طلب بن جاتی ہے، کبھی کوئی بھولی بھٹکی یاد طالب بنی دل کے در کھٹکھٹانے لگتی ہے، کبھی کسی کو ایک نظر دیکھنے کی طلب، کبھی سب زنجیریں توڑنے کی طلب، کبھی کسی کھلونے کی طلب، کسی رنگین کتاب کی طلب۔ طلب تھی، طلب ہے، طلب جو کہ احساس دلاتی ہے کہ کچھ کمی ہے، کچھ ادھورا ہے نا کچھ ادھورا، ہے نا کمی۔ اس کی زندگی کی چمک سے حالی آنکھوں میں سوال جھانکا۔ تم کوئی پاگل ہپتی شاعر ہو۔ افسر ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور کرسی کو ٹھوکر مار کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ طلب تھی، طلب ہے، کمی تھی، کمی ہے، وہ جانے کس پر ہنسا تھا۔ کیا انسان کی قسمت میں بھاگتے رہنا ہے؟ کیا انسان کا نصیب مانگتے رہنا ہے؟ ہبا کی شادی اور ردا کی بے پناہ مصروفیت کی بنا پر حورین کی زندگی میں ایک خلا پیدا ہوا تھا، اور اس خلا کو احمد صدیقی نے بہت تیزی سے پر کیا تھا۔ بہت جلد اس نے اس کی زندگی میں ایک دوست سے بڑھ کر مقام حاصل کر لیا تھا۔ وہ ہر اس موضوع پر گھنٹوں بات کر سکتا تھا جس میں حورین کی دلچسپی ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ پل گزارنے کے لیے اپنی اہم سے اہم مصروفیت پس پشت ڈال دیتا۔ وہ ہفتے کے کسی بھی دن اور دن کے کسی بھی وقت اس کی ایک کال پر اس کے سامنے حاضر ہو جاتا۔ وہ اس کے ہر میسج کا ایک سیکنڈ کے اندر جواب دینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ حورین کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی اس کا سسٹم بہت تیزی سے اپنے اندر فیڈ کرتا تھا۔ بہت جلد اس نے اس کی پسندیدہ جگہیں، کھانے اور لوگ حفظ کر لیے تھے۔ حورین کو اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، سو اس کے وقت کا زیادہ تر حصہ اسی کے ساتھ مصروف ہونے لگا تھا۔ ان کی اکثر شامیں اکٹھی گزرتیں۔ ویکینڈ پر اگر کوئی پلان نہ بنتا تو احمد ان کے گھر آ جاتا۔ مما پاپا سے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ لوگ اکثر اپنی فیورٹ موویز، سیریز اور سانگز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے تھے۔ میسنجر پر تو تقریباً سارا ٹائم ہی وہ جڑے رہنے لگے تھے۔ اس وقت بھی وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد گرین ٹی کا کپ لیے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب اسے احمد کے میسیجز کا نوٹیفیکیشن ملا تھا، لیکن اس نے دیکھا نہیں تھا۔ ڈنر ٹائم صرف فیملی ٹائم ہوتا تھا۔ ان کے ہاں کمرے میں آنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ کر اس نے گرین ٹی کا کپ سائڈ ٹیبل پر پڑے خاکی لفافے پر رکھ دیا۔ وہ لفافہ پچھلے 2 ماہ سے اس کی سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنی سستی سے اسے نہیں اٹھایا، اور اب تو اتنے عرصے سے وہ پڑا تھا، یوں لگنے لگا تھا کہ اس کی جگہ ہی وہی ہے۔ اس پر کافی سارے نشان پڑ چکے تھے، چائے کے کپ کے نشان، پانی کے گلاس کے نشان، نائٹ سیرم کی بوتل کے نشان۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ تکیہ لگا کر اس نے ٹیک لگائی تھی اور ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ دائیں ہاتھ سے کپ اٹھا کر اس نے ایک سپ لیا اور بائیں ہاتھ سے فون کھولتے ہوئے اس نے دوبارہ کپ رکھا۔ کپ وہاں نہیں رکھا تھا جہاں سے اٹھایا گیا تھا۔ خاکی لفافے پر ایک اور نشان پڑ گیا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کی توجہ ہاتھ میں پکڑے اس جگمگاتے آلے پر تھی۔ احمد کے واٹس ایپ پر 3 میسیجز تھے۔ یہ ٹیکسٹ میسیج تھا۔ اگلے میسیج میں گلابی رنگ کے 2 دل تھے، ایک نسبتاً بڑا اور دوسرا ذرا چھوٹا، جو پہلے والے کے اوپر تھا، اور پھر وائس میسیج تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے نے تکون کو چھوا تھا
اور ایک خوبصورت آواز کمرے میں بکھر گئی تھی۔ مناظر مناظر ہیں بکھرے مناظر، ہے محو رقص سب ہی عناصر۔ یہ گہری گمبھیر آواز احمر کی نہیں تھی، بڑی ادا سے لگاتی ہے ہر شام لالی، سہج سہج کے اترتی ہے رات کالی۔ چندہ یہ سمجھے کہ چپ اس کی نرالی، ہواؤں کی چالیں ہے ہی متوالی۔ یہ لب و لہجہ بھی احمر کا نہیں تھا، اتنی صاف اردو نہیں بولتا تھا۔ صبح کی کرنیں چھم چھم آئیں، دھرتی پہ آ کے جال بچھائیں، بادل کی بوندیں زمین کو ستائیں، بل کھاتی ندیاں گیت ہے گائیں۔ مناظر مناظر یہ بکھرے مناظر، ہے محو رقص سب ہی عناصر۔ لیکن یہ آواز اتنی نامانوس نہیں لگ رہی تھی، نازاں ہے کہ یہ ناداں ہے، تجھ پہ ابھی یہ انجاں ہے، انہوں نے ابھی دیکھے نہیں ہمدار پلکوں کے لرزاں سائے۔ وہ گلال گالوں پہ کہ شام شرمائے، پنکھڑیوں میں چھپے موتیوں کی لڑی، گنگناتی ہوئی وہ دلکش ہنسی، وہ پلکوں کی لرزش، وہ ہونٹوں کی جنبش، وہ کہکہوں کی بارش، وہ نینوں کی سازش۔ اس کا ذہن اس آواز اور انداز کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بولے تو بجتا ایک ساز ہے، وہ آئے تو موسم میں گل کا آغاز ہے، اور پھر نازاں سا ایک انداز ہے، دل گرتے رہے وہ بے نیاز ہے۔ بے سبب کہاں یہ تیرا ناز ہے، اس احسن پہ سجدہ یہی انداز ہے۔ اور مناظر مناظر یہ بے بس مناظر، بے سبب محور رقص ہے یہ عناصر، تیری دلکشی تک پہنچنے سے قاصر۔ نظم ختم ہوئی تھی، اس نے دوبارہ سے شروع سے لگائی۔ اب کی بار اس کی نظریں اسکرین پر نہیں جمی تھی، بلکہ سامنے والی دیوار پر تھی۔ نظریں خالی تھیں، سارا زور سماعتوں پر تھا، اور بے حد غور سے اس کی آواز کو سن رہی تھی۔ ہمدار پلکوں کے لرزاں سائے، وہ گلال گالوں پہ کہ شام شرمائے، پنکھڑیوں میں چھپی موتیوں کی لڑی، گنگناتی ہوئی وہ دلکش ہنسی۔ اس کی نظر دیوار سے ہٹ کر سائڈ ٹیبل پر ٹکی تھی، جہاں خاکی لفافے اپنے دامن پر بہت سارے داغ سجائے اسے تک رہا تھا۔ مناظر مناظر یہ بے بس مناظر۔ ایک منظر اس کے سامنے کھلا، وہ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم تھا، جہاں کوئی ایونٹ چل رہا تھا۔ ردا اور ہبا کے درمیان وہ بور سی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ دونوں بڑے شوق سے اسٹیج پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں، جہاں روسٹرم کے پیچھے وہ نیوی بلو شرٹ میں ملبوس سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا حشام احمد، لٹریری سوسائٹی کا پریزیڈنٹ۔ وہ اپنی شاعری سنا رہا تھا جو حورین کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں نے آج بوریت سے فوت ہو جانا ہے، اس نے کوئی 10ویں بار ردا کی کمر میں ٹھہوکا دیا تھا۔ کیا ہے یار، چپ کر کے بیٹھو جب تک اگلی کلاس کا ٹائم نہیں ہوتا، باہر گرمی میں جا کر کدھر ہوا ہونا ہے؟ اچھا بھلا اے سی لگا ہوا ہے یہاں۔ وہ لوگ گرمی سے تنگ آ کر آڈیٹوریم میں گھسے تھے، اور اب وہ دونوں نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا تھا۔ آنکھیں بند کرنے سے اس کی سماعت کی حس ذرا زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ نہ جوگوں کا بھیس بھرا، نہ جنگلوں میں ہی پھرا، کسی مرشد سے نہیں سابقہ، نہ ہی کیا کوئی مراقبہ، لیکن پھر بھی ملا مجھے وہ گیان ہے، واحد تجھ پہ دھیان ہے۔ ہر خواہش ہر امنگ مٹا سکتا ہوں میں، تیرے تصور سے تیری تصویر تک کے سفر میں ساری عمر بتا سکتا ہوں میں۔ وہ خاموش ہوا تھا، لیکن بہت ساری آوازیں ابھری تھی، مکرر، دوبارہ، ونس مور، اور پھر 1 2 3 نہ جانے کئی بار لوگوں نے پرزور اصرار پر یہ مصرعے دہرائے گئے تھے۔ حورین کو اس وقت الفاظ کے معنی تو سمجھ نہیں آئے تھے، لیکن اس شخص کی آواز خوبصورت تھی، اس کا لب و لہجہ سحر انگیز تھا، سو وہ آنکھیں موندے سنتی چلی گئی۔ اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسٹیج پر موجود گلاسز سے پیچھے جھانکتی 2 آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔
اس وقت تو یہ اتفاق سے زیادہ کچھ نہیں لگا، مگر نہ جانے کیوں آج 4 سال بعد اس ہاکی لفافے پر نظریں جمائے وہ احمد کی بھیجی ہوئی اس شخص کی آواز میں نظم سنتے ہوئے اسے اپنے گال اور کان کی لوئیں تپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فون پر نظر جمائی، احمد کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے واٹس ایپ بند کیا اور پھر وائی فائی آف کر کے فون نیچے تکیے سے پھینک دیا۔ اس کی نظریں دوبارہ سے ہاکی لفافے پر گئیں، نشانوں سے بھرے اس لفافے کو وہ کافی دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے اٹھایا نہیں ہے۔ وہ رات اس کے لیے کچھ غیر آرام دہ سی تھی۔ وہ ایسے کیسا کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ میں نے اسے سب سے پہلے دوست سمجھا تھا۔ اس کی آواز نمناک تھی، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی، سیل فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ سیل فون کی نیلی روشنی اس کے سیاہ بالوں میں گھرے آزردہ چہرے کو خوابناک سا بنا رہی تھی۔ وہ میرے میسیجز استعمال کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے وہ مجھے، حالانکہ تم تو جانتی ہو میں اس میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ اس نے خود پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اور پھر جب میں اس پر ٹرسٹ کرنے لگی تو اس نے اپنی فیلنگز شیئر کرنی شروع کر دی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ سیریس ہے، لیکن اس نے میرا تماشا بنا دیا ہے۔ مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ نہیں، تم نے سن لیا ہے، یہی کافی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنی پریشان تھی۔ تم سے یہ سب شیئر کر کے میں کافی ہلکا پھلکا فیل کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس نے صوفے کی بیک پر سر ٹکا لیا۔ کوئی 10 منٹ بعد اس کا فون بجا تھا۔ ہاں بولو۔ جانا پہچانا نام دیکھ کر اس نے پہلی ہی بیل پر فون کان سے لگا لیا تھا۔ کیا 2 دن سے غائب ہے؟ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، آواز میں شدید حیرت تھی۔ نہیں، میرا واقعی آخری بار اس سے رابطہ 2 دن پہلے ہی ہوا تھا۔ بہت اوور کانفیڈنٹ تھا اور دھمکا رہا تھا مجھے۔ یوں اچانک غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اٹھوایا گیا ہے؟ اچھا، اتنے دوستوں کی موجودگی میں ایک بائک والا کیسے اٹھا کے لے گیا اسے؟ بائک والا؟ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ آنٹی بتا رہی تھی کہ تمہاری احمد سے کافی اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ وہ لوگ ہبا کے میکے آنے پر اس کے گھر اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ اس کے کمرے میں بیٹھے چائے کے ساتھ سنیکس کی دعوت اڑا رہے تھے جب ردا نے یکدم موضوع بدلا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، تم میری دوست ہو یا ماما کی دوست ہو؟ 2 بچوں کی اماں بن کر تم بالکل ہی آنٹیوں والی حرکتیں کرنے لگی ہو۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے حورین نے اس کی خبر لی۔ براؤن کلر کی چوڑی دار پجامے پر ڈارک گرین کلر کی لانگ شرٹ اور دوپٹہ لیے آج وہ اتنی فریش نہیں لگ رہی تھی۔ بننا پڑتا ہے میری جان، بننا پڑتا ہے۔ جب آپ ماں بن جائیں تو ماؤں اور آنٹیوں کے کنسرنز بھی سمجھ آنے لگتے ہیں، اور آپ خود کو ان سے علیحدہ نہیں سمجھتے۔ ہبا کے بیڈ پر نیم دراز بسکٹوں سے انصاف کرتی ردا نے بڑے ڈرامائی انداز میں آہ بھر کر کہا، لگتا ہے آج کل گھر بیٹھے سارا دن ڈرامے ہی دیکھتی رہتی ہو تم۔ حورین نے پھر سے اس کے گھر بیٹھنے پر چوٹ کی تھی۔ ارے ہاں، ڈراموں سے یاد آیا۔ ہبا نے سموسے سے بائٹ لیتے لیتے اسے واپس پلیٹ میں ڈالا۔ میری نندیں بہت ڈرامے دیکھتی ہیں۔ ان سے ہی میں نے ذکر سنا ہے کہ ایک ڈرامے کا ابھی پچھلے دنوں چلا ہے اور بہت مشہور ہوا ہے، ماہی یار دی کھڑولی۔ میں نے حال میں ہی اسے دیکھنا شروع کیا ہے۔ بہت زبردست ڈرامہ ہے، مطلب سسپینس، روحانیت، سائیکالوجی اور فلسفی کا کوئی مکسچر ہے۔ اس طرح کے ڈرامے ہمارے یہاں زیادہ نہیں بنتے۔ ہبا کا انداز کافی پرجوش تھا۔ ارے ہوگا کوئی بگڑا ہوا رئیس زادہ، اسے کسی غریب لڑکی سے محبت ہو گئی ہوگی، محبت حاصل کرنے کی کوشش میں سائیکالوجی اور فلسفی ہوگی، اور نہ ملنے پر روحانیت۔ ردا نے حسب عادت اپنا زرخیز دماغ استعمال کیا تھا۔ ارے نہیں بھئی، ہبا کو اس کی کہانی پسند نہیں آئی تھی۔ اچھا تو پھر ایک غریب لڑکی کی ایک امیر لڑکے سے اچانک شادی ہوگی، اور لڑکی کو نکاح کے 2 بولوں کے عوض لڑکے سے محبت ہو گئی ہوگی، لیکن لڑکا بڑا ہی کھڑوس ہوگا، اور اس کو سمجھنے کے لیے لڑکی کو سائیکالوجی، فلسفی اور روحانیت کی ضرورت پڑے گی۔ ردا کی پٹاری سے نئی کہانی برآمد ہوئی۔ ایسا بھی نہیں ہے، ہبا کے لہجے میں باقاعدہ ناراضگی تھی۔
اچھا، سارے اچھے ناولوں اور ڈراموں میں تو یہی ہوتا ہے۔ ردا کو شاید مایوسی ہوئی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں کہ یونیک اسٹوری ہے۔ حورین صحیح کہہ رہی ہے، بالکل عورت ہو گئی ہو تم، میری ساس والی حرکتیں کر رہی ہو، وہ بھی یہی کرتی ہیں، پوری بات سننے سے پہلے ہی اپنے اندازے لگانا شروع کر دیتی ہیں، بعد میں چگلیاں کرنا تم اپنی ساس کی۔ اسٹوری بتاؤ پہلے۔ ردا واقعی کہانی جاننے میں انٹرسٹڈ تھی، تبھی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ شروع میں بظاہر ایک لڑکی کی کہانی چلتی ہے جس کے نارمل گھر کے اور آفس کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے ہر مسئلے کا حل کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے۔ جیسے ایک بار وہ اپنی دوست کے گاؤں جاتی ہے شادی اٹینڈ کرنے، واپسی میں رات ہو جاتی ہے، بارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ شہر سے کچھ دور ہوتی ہے جب اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ویرانے میں پھنس جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر نہیں ہو پاتا۔ کچھ دیر پہلے اس کے فون کے سگنلز بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ مکمل نا امید ہو چکی ہوتی ہے جب ایک شخص آتا ہے، وہ اسے مشکل سے نکال لیتا ہے۔ پھر کسی طرح کے اور بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کرتی ہے مگر سب مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ کہانی مزید چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے مسائل کا حل نکلنے میں ہی ایک پیٹرن ہے، کوئی ہے جو ہر دفعہ اس کی مدد کرتا ہے، اسے بچا لیتا ہے۔ کہانی مزید آگے بڑھتی ہے تو کھلتا ہے کہ وہ اس کے گھر کے مالی کا بیٹا ہے، ایک ایسا کریکٹر جو پوری کہانی میں بالکل غیر اہم رہا ہوتا ہے۔ اب ڈرامے میں زیادہ اہم کردار مالی کے بیٹے کا ہوتا ہے۔ وہ اس لڑکی کو کئی سالوں سے پسند کر رہا ہوتا ہے مگر اس نے کبھی اسے بتایا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی پینٹنگز بناتا ہے، اسے ہر وقت نظر میں رکھتا ہے، اس کا ہر مسئلہ حل کرتا ہے مگر کبھی بھی کھل کر اس کے سامنے نہیں آتا۔ وہ بہت کم عمر سے محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور کرتے کرتے اس کے کافی سارے تعلقات بن جاتے ہیں اور آخرکار وہ کسی خفیہ ایجنسی کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے۔ اس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، اس کا سوشل سٹیٹس امپروو ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر سے جا کر مالی بھرتی ہوتا ہے اسی گھر میں جہاں اس کا باپ مالی تھا۔ وہ وہیں رہتا ہے جہاں اس کا باپ رہتا تھا۔ وہ یہ سب صرف اور صرف اس لڑکی کے قریب رہنے کے لیے کرتا ہے۔ وہ لڑکی کی فائنلی اس لڑکے تک پہنچ ہو جاتی ہے اور وہ اس کے کمرے میں اپنی تصویریں بھی دیکھ لیتی ہے۔ اسے یہ بھی آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ مالی کا بیٹا صرف مالی کا بیٹا نہیں بلکہ انٹیلیجنس آفیسر ہے۔ لیکن جیسے ہی لڑکی اس کی جانب مائل ہوتی ہے، لڑکے کو اس کی جاب کے سلسلے میں کہیں دور بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی کئی سالوں اس کا انتظار کرتی ہے، 7 سال بعد وہ رہا ہو کر لوٹتا ہے۔ وہ لڑکی اس کو جا کر ملتی ہے مگر وہ اسے نہیں پہچان پاتا۔ کیوں نہیں پہچان پاتا؟ ردا کو شاید اعتراض ہوا تھا۔ اسی میں ساری روحانیت اور فلسفی ہے۔ دراصل اپنے مشن کے دوران جب وہ پکڑا گیا ہوتا ہے تو اس سے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اس ٹارچر کے دوران وہ اپنے اندر پناہ ڈھونڈتا ہے، وہ وہیں کہیں صوفی بن جاتا ہے۔ عجیب بے تکی کہانی ہے۔ ردا کو یہ انجام پسند نہیں آیا تھا۔ بے تکی نہیں، بہت ڈیپ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہیں خود کون سی آئی ہوئی ہے؟ عجیب بٹس اور پیسز میں سنا رہی ہو۔ اب میں تمہیں مین تھیم ہی بتا سکتی ہوں، 30-35 قسطوں کا ڈرامہ پورا کا پورا تو نہیں سنا سکتی۔ یہ تھیم تھی؟ تھیم ہی بتا رہی تھی پہلے، مگر تم سن کہاں رہی تھی، خود سے کہانی گھڑے جا رہی تھی۔ خیر یہ بتاؤ لکھا کس نے ہے؟ ردا کا انداز پرتجسس تھا۔ یہی تو بتانے کے لیے ساری داستان بیان کی گئی ہے۔ یاد ہے یونیورسٹی میں لٹریری سوسائٹی ہوتی تھی، اس میں ایک سیریس سی شکل والا لمبا سا لڑکا ہوتا تھا، حشام احمد اس کا نام تھا، اس نے لکھا ہے۔ ارے ہاں یاد آیا، ردا کو کافی کوشش کے بعد یاد آیا۔ ارے وہ شاعر نہیں تھا؟ شاعر بھی ہے لیکن یہ ڈرامہ بہت مشہور ہوا ہے، اس کا سٹوری ذرا ڈیفرنٹ لگ رہی ہے، دیکھوں گی میں۔ ویسے جتنا مجھے یاد پڑتا ہے اس کی شاعری بھی اچھی ہوتی تھی، نہ جوگیوں کا بھیس بھرا، نہ جنگلوں میں ہی پھرا، ایسا ہی کچھ تھا نا جو بہت مشہور ہوا تھا یونی میں۔ ہاں، اور حورین تب بھی بور ہوتی رہی تھی اس کی شاعری سے، اور ابھی بھی اتنی دیر سے چپ بیٹھی ہے۔ ہبا نے اس کی خاموشی محسوس کی تھی۔
تمہیں یاد ہے حشام احمد؟ ردا نے اس سے سوال کیا جس پر وہ گڑبڑائی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ سب انہیں بتائے گی کہ نہیں۔ کافی آرڈینری سی شخصیت ہوتی تھی، ہے نا؟ اس نے اپنی طرف سے کافی سنبھل کر کہا۔ فار گاڈ سیک حورین، ظاہری شخصیت کے انداز بھی کچھ ہوتے ہیں۔ ہبا کو اس کا تبصرہ پسند نہیں آیا تھا۔ بس رہنے دو، اسے احمد صدیقی پسند آ گیا ہے، اس کے لیے یہی بہت ہے۔ یہ ردا تھی۔ احمد صدیقی؟ عظیم صدیقی کا بیٹا، وہ جو شاہد گروپ آف انڈسٹریز کا مالک ہے؟ یہ سوال ہبا نے کیا۔ ہاں وہی، میں تو ایک بار ہی ملی ہوں اس سے، حورین کے ہاں فنکشنز میں ہی، لیکن مجھے پسند آیا ہے۔ وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان ہے۔ یہ ردا تھی۔ کافی عرصے سے وہ حورین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لگتا ہے کہ میں ہی اس کے راہ کی دیوار بنی تھی، کیونکہ حورین تقریباً ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میری شادی ہوتے ہی اس بیچارے کی قسمت کھل گئی۔ ہبا کا انداز ہلکا پھلکا تھا۔ اب اللہ کرے یہ قسمت کھلی ہی رہے۔ میڈم حورین کافی نازک مزاج کی مالک ہیں، نہ جانے کب کیا بات محترمہ کو ناگوار گزر جائے۔ ردا کے انداز میں تشویش تھی۔ ویسے حورین، تمہیں تھوڑا خود کو بدلنا چاہیے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی تھوڑے بہت کمپرومائزز ہر ایک کو کرنا پڑتے ہیں۔ ہبا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ یہ آج تم کیوں گونگے کا گڑھا بن کر بیٹھی ہوئی ہو؟ ردا نے حیرت سے کرسی پر کسی خوبصورت مورتی کی طرح ساکت بیٹھی اپنی سہیلی کو دیکھا۔ پتہ نہیں، بولنے کا دل نہیں کر رہا آج کل میرا۔ اس کی آواز دھیمی اور بیزار سی تھی۔ تھوڑی ڈاؤن ہو رہی ہوں میں، کسی چیز کا دل نہیں کر رہا۔ کہیں احمد صدیقی سے محبت کی علامات تو نہیں ہیں؟ ردا کے انداز میں شوخی تھی۔ حورین اور کسی دوسرے انسان سے محبت؟ امپاسبل۔ ہبا کی ہنسی بے ساختہ تھی، لیکن لہجے میں یقین کامل بول رہا تھا۔ اب اتنی بھی خود پسند نہیں ہے ہماری دوست۔ اور رہی کسی دوسرے انسان سے محبت کی، تو دل پر کب کسی کا اختیار چلتا ہے۔ ردا پر امید تھی۔ تم واقعی آج کل اپنا ڈراموں پر وقت ضائع کر رہی ہو، تبھی ہر سچویشن کو ڈرامائی رنگ دینے کی کوشش کرتی رہتی ہو۔ دونوں ہاتھوں سے بال پیچھے کرتے ہوئے حورین نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ اس کے انداز میں سستی تھی۔ لگتا ہے نیند بھی روٹھی ہوئی ہے آج کل، آنکھیں سوجی سوجی لگ رہی ہیں۔ ردا کے انداز میں شرارت تھی۔ ویسے کچھ ہوا ہے مجھے آج کل، بہت سوچنے لگی ہوں میں، تھک جاتی ہوں سوچ سوچ کر۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے انداز میں ڈھیروں تھکن تھی۔ کس بارے میں سوچتی ہو تم؟ ہبا واقعی پرتجسس تھی۔ اپنے بارے میں، اس نے آنکھیں موندتے ہوئے ہی جواب دیا۔ دیکھا؟ اس نے جتاتی نظروں سے ردا کو دیکھا۔ اپنے بارے میں تم کیا سوچتی ہو؟ ردا کی آواز میں کافی حیرانگی تھی۔ پتہ نہیں، الجھی ہوتی ہوں جس کا کوئی سرا ہی نہیں آتا، لیکن انہیں ذہن سے جھٹکنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی طاقتور مقناطیس کو لوہے سے چھڑوانا۔ آپ اپنی پوری قوت صرف کر کے ذہن کی سوچوں سے خالی کریں، ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر وہ دوبارہ سے آ کر آپ کے ذہن سے لپٹ جائیں۔ سینے پر ہاتھ باندھے، کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے وہ بے حس و حرکت بیٹھی ہوئی تھی۔ بولتے ہوئے اس کے لبوں میں بہت خفیف سی حرکت ہو رہی تھی جو بغور دیکھنے پر محسوس ہوتی تھی۔ اس پر واقعی کسی خوبصورت مورتی کا گمان ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔